सुपर पावर अमेरिका के सदारती उम्मीदवारों के बयानात और एक दूसरे पर इल्ज़ामात जारी हैं। उन पर पाक भारत उम्मीदवारों का गुमान गुजरता है। डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर कैमला हैरिस को अपनी मेडिकल हिस्ट्री वोटर्स के सामने लाना पड़ी, जिस पर ट्रंप पर भी दबाव पड़ा कि वो अपनी मेडिकल हिस्ट्री सबके सामने लाएं। देखिए, मैं और तरह के अल्फाज में पहले भी ये बयान कर चुका हूँ ये बात आपकी खिदमत में कि अमेरिका स्लो मोशन में अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। कैसे? जिस तरह की लीडरशिप इमर्ज कर रही है, अब इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करेंगे ना जी अमेरिकन। तो मेरी तो दोनों के बारे में राय, हालांकि मैं कौन होता हूँ राय देने वाला, मैं तो ना वोटर हूँ ना मेरी कोई दिलचस्पी हमसे। लेकिन अब जब बंदे जॉर्ज वाशिंगटन और अब्राहम लिंकन जैसे लोगों का, कैनेडी जैसे लोगों का, इवन बिल क्लिंटन, कल की बात है, बराक ओबामा, तो ये तो मुझे सीरियस लोग लगते ही नहीं। ये तो हमारी तरह के गामे माजे टाइप इनका सारा स्टाइल है। तो वो वही बात जो मैंने कहा था कि सिर्फ इंसान को ही मौत नहीं है, सिविलाइजेशंस को जिन पे अरूज होता है उन पे ज़वाल आता है। मुमकिन है कभी जब अपने पीक पे थे ऑटोमन्स, सल्तनत उस्मानिया, तो गोरे कहा करते थे, 3 कॉन्टिनेंट्स पे हुकूमत थी कि सलमान द मैग्निफिसेंट के घोड़े की टाप जिस ज़मीन पे जिस मुल्क में पड़ जाए वो मुल्क का उसका हो जाता है। किधर गए? नामो निशान ही मिट गए। अब ज़िल्ले इलाही, अकबर आज़म, अकबर द ग्रेट, किधर गए मुगल छुए। इसी तरह सिविलाइजेशंस भी इंसानों की तरह होती हैं, वो चाहे करोड़ों अरबों में हों, अरूज व ज़वाल का खेल चलता रहता है। और जिस तरह की लीडरशिप अमेरिका में मर्ज की है, या वो दोनों ही, अच्छा खूबसूरती देखो क्या है। हमारे यहाँ भी मैं MNAs MPAs वगैरह की बात कर रहा हूँ, 2 3 4 तकरीबन मिलते जुलते होते हैं, खास तरह के लोग होते हैं, खास सहनियत। तो हमारे वाला लेवल तो उनका भी नहीं है। बहरहाल जो बाइडेन ने ट्रंप के हामियों को कचरा कह दिया है, जिसके रद्दमल के तौर पे ट्रंप कचरे के ट्रक में जा बैठे और कहा कि मेरे वोटर्स कचरा नहीं है। ये बिल्कुल टिपिकल पाकिस्तानियों जैसी है। एक ज़माने में नवाज शरीफ का निशान होता था साइकिल, IGI का ज़माना था, ये पता नहीं मेरी तो अब याददाश्त हुई। तो वो मतलब 3 मंजिला साइकिल पे चढ़ के ना भाई साहब साइकिल चलाया करते थे। ये अजीब-ओ-गरीब किस्म का एक ये ज़वाल की निशानियां हैं ये सारी की सारी। अच्छा, वो बाइडन ने ट्रंप के हामियों को कचरा कह दिया। अब मैं उसके बारे में क्या बात करूं, जिसको बात करते करते भूल जाता है, ये याद नहीं रहता कि बंदा जिसका जिक्र कर रहा हूं जिंदा है या मर चुका है, वो कचरा। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, वो ज़माने लग गए जब कचरा कचरा होता था। अब आप थोड़ा सा प्रोब करना नेट शेट पे बैठ के, मुझे तो ये काम नहीं आता। यू आर यंग माशाल्लाह, यू कैन डू इट वेरी इजीली। आज शाम तक आपको पता लग जाएगा, मुझे भी फ़ोन करना। कचरा बहुत कीमती हो गया, ये याद रखना। उसकी रीसाइक्लिंग के नतीजे में कचरा बहुत कारामद बनाया जा सकता है, और ये दुनिया में हो रहा है, ये प्रैक्टिस है। अगली बात, एक सच्चाई जो अरबों ने सदियों पहले जान ली थी, अवाम काला नाम की इस्तिलाह है, आपने भी सुनी होगी। अवाम जानवर होते हैं, तो जानवर को आप कचरा कहना चाहें तो कह लें। अदरवाइज नॉर्मली जो आम आदमी होता है वो तो अपने पेट और उसके इर्द गिर्द के अलावा वो तो उसको तो पता ही कुछ नहीं होता। जो बहुत ब्रिलियंट कौमें होती हैं, मैं जापानीज़ हैं, सुभान अल्लाह, लेवल ही और है, क्लास ही और है। मैं किसी और मुल्क के बारे में आज ही पढ़ रहा था, पता नहीं मैं मुल्क का नाम भूल गया हूँ। साइकिलिंग के दौरान अगर कोई सेल फोन इस्तेमाल करेगा उसको सदा मिलेगी। इधर चपड़कन आती है, करोड़ों की गाड़ियों में बैठे होते हैं, सेल फोन पे बातें कर रहे होते हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, वो साइकिल पे। तो कौमों की तरबियत जिस तरह की होगी, अमेरिकन के साथ जो हो रहा है, मेरी जो
جو سکس سینس ہے، چھٹی حص، مجھے یہ خاصے عرصے سے مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ امریکہ پٹڑی سے اتر رہا ہے، سلو موشن میں وہ اپنے زوال کی طرف جا رہا ہے. دونوں میں سے کوئی آ جائے گا. امریکہ کا کیا مستقبل ہے وہ آنے والے سالوں میں پتہ چل جائے گا. جی ٹھیک ہے، آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں حسن صاحب. دبئی ایئرپورٹ پر جہاز سے اترتے ہوئے صدر آصف علی زرداری کا پاؤں فریکچر ہو گیا. اس حوالے سے وہ شیڈیول کے مطابق سفر نہیں کر سکیں گے. ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا ہے. تو صرف زرداری صاحب کے پاؤں میں فریکچر کی کسری باقی رہ گئی تھی، باقی تو ایوری تھنگ از آلریڈی فریکچرڈ. آپ کی اکانومی یہ ولاگ کہتے رہیں یوں ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جب تک خیر عام آدمی تک نہیں پہنچے گا. میں تو ان کی کسی بات پہ، وہ مشتاق یوسفی صاحب نے لکھا تھا کہ ایک ہوتا ہے جھوٹ اور ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ اور ایک ہوتا ہے سرکاری اعداد و شمار. وہ سفید جھوٹ سے بھی آگے ہوتے ہیں. ان کو جو مرضی کرے. اچھا، اس ملک کی اخلاقیات فریکچرڈ، اقتصادیات فریکچرڈ، سیاسیات فریکچرڈ، انتظامی معاملات فریکچرڈ. ابھی نہیں ہم پولیس وین کا ذکر کر کے ہٹے، اور مامے بڑے ہیں باقی سارے اندے گاڑیوں شاڑیوں کا وہ چلان ہوگا. خود 20 گاڑیوں جتنا دھواں وہ چھوڑ رہی تھی پولیس کی، وہ جو کوئی بھی وین شین تھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے چھوڑو، فریکچر ہو گیا پتہ نہیں. لیکن ایک بات ہے، زرداری صاحب بہت سیانے آدمی ہیں، ان کو چاہیے کہ مجھے تفصیل کا نہیں پتہ، اس ایج میں ظاہر ہے ولنریبل ہو جاتا ہے آدمی بہت زیادہ، لیکن جہاز سے اترتے ہوئے پاؤں فریکچر، اگر پھسلے گرا کوئی، ادروائز یہ بون اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں. یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. عمر کے جس حصے میں وہ ہیں، یا میں ہوں فار دیٹ میٹر، تو بہت احتیاط کرنی چاہیے. چیک کرانا چاہیے ان کو اپنی ہڈیوں شڈیوں کے بارے میں، وہ بون اسپیشلسٹ وغیرہ وہ پتہ کریں. یہ بات میری سمجھ میں آئی نہیں کہ جہاز سے اترتے ہوئے پاؤں فریکچر ہو گیا، یا تو گرے بندہ پھسلے، سمجھ آتی ہے بات. لیکن بہرحال ٹھیک ہے صاحب. دوسری طرف اقتصادی رابطہ کمیٹی نے صدر اور وزیر اعظم کے 2 طیاروں کی اوور ہالنگ کے لیے 1 ارب 80 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور کی ہے. میں کیا کروں، 1 ارب 80 کروڑ ان کے لیے اٹس ناٹ ایون پی نٹس. آپ نے تو اس خبر کو اٹھایا ہے نا. ان کے لیے 1 ارب 80 کروڑ روپیہ ریزگاری سے زیادہ حیثیت نہیں ہے. یاد رکھنا، اس ملک کے عوام اگر روٹی کو ترستے ہیں تو یاد رکھنا ان داتا کوئی اور ہے، وہ نا انصافی نہیں کرتا. یہ ارب خرب یہ سفید پوشوں کے لیے تو غریب آدمی کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا. ایک روز ان کے لیے تو نارمل ہے، روٹین ہے. کبھی ورک آؤٹ کرو، پاکستان کا کوئی ادارہ کرے کہ پاکستان کا ایک وزیر اعظم کتنے میں کاسٹ کرتا ہے قوم کو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یقین نہیں آئے گا. اور جو لوگ اربوں روپیہ تزئین و آرائش تو فلانا تو یہ اور وہ کرتے کیا ہیں. یہ میں وہی کہتا ہوں کہ ٹوٹل باٹم لائن کیا ہے. بھوکے ننگے لوگ، بے روزگار نوجوان، اسکولوں سے باہر دھکے کھاتے ہوئے بچے، بس یہی 3-4 چیزیں ہوتی ہیں ملک میں. لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے، عوام کی عزت نفس ہوتی ہے، بنیادی ضروریات زندگی، وہ آپ بھی جانتے ہو میں بھی جاتا ہوں دہرانے کا. اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی قیادت نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. ان کے نام پہ کو پتہ نہیں کیا ریموٹ پہ چلنے والی کو چیزیں پھرتی پھرتی ہوں گی، مجھے نہیں پتا. عوام کے پلے اگر ککھ نہیں ہے تو ان کے بارے میں چلیں. بالکل ٹھیک. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جو دکھائی نہیں جا سکتی. چند نوجوان سیلفی لیتے ہوئے ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے. نوجوان ٹرین اور اپنے درمیان فاصلے کا صحیح طور پر تعین نہیں کر سکے. کیا کہیں گے اس ٹریجڈی پہ؟ اچھا دیکھو، اس پہ کہنے کو بہت کچھ ہے. ہم لوگ کتنے اب تو عشرے بیت گئے، گاڑیاں واڑیاں عام ہیں، چلانے کا سلیقہ نہیں ہے.
پہلی گاڑی جب سڑکوں پہ آئی تھی فورڈ، اس کے دروازے نہیں تھے، اس کا سٹیئرنگ بھی نہیں تھا. آپ کے لیے شاید حیرت، سٹیئرنگ کیسا تھا؟ ایسے جیسے ڈنڈا نہیں ہے اوپر سٹیئرنگ ہوتا ہے، وہ یوں تھی ٹی، ٹوٹی ہوئی ٹی، ایسے ایسے، سمجھے؟ پیٹرول نہیں تھا، پیٹرول ٹینک نہیں تھا. مطلب فورڈ کی اہلیہ ڈبے میں وہ فیول وغیرہ لے کے پیچھے بیٹھی تھیں، بریکیں بھی نہیں تھیں، دروازے بھی نہیں تھے. تو جن قوموں نے جن چیزوں کو یہاں سے اٹھا کے آسمانوں تک پہنچایا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ان کے اندر وہ تربیت بھی ہوتی چلی جاتی ہے. گاڑی کے ساتھ ہی تو ٹریفک سگنل نہیں آیا تھا، وہ ایک پروسیس سے گزر کے یہاں تک آئے. ان کے خون میں رچا بسا ہے. جو شودے اور چھچورے ہوتے ہیں وہ ایجادات کو اسی طرح ابیوز کرتے ہیں. گاڑی آ گئی، اس کا کلچر، اس کا سلیقہ، اس کا طریقہ نہیں آیا. جب لینڈ کروزروں پہ بیٹھتے ہیں تو ان کا یہی حشر ہونا ہے. اس بات کو سمجھو، ہر ایجاد کے ساتھ جس قوم میں، جس معاشرے میں وہ اس ایجاد نے، انوینشن کہہ لو، ڈسکوری، جو بھی، وہ جس قوم میں وہ جنم لیتی ہے اور وہ گرو کرتی ہے ایجاد. جیسے کمپیوٹر تو بہت پہلے آ گیا، عام آدمی کو پتہ ہی نہیں تھا، پورے ہال کمرے جڑا کمپیوٹر ہوں سی. اس کے ساتھ قوم کی بھی گروتھ ہوتی ہے. یعنی ایک ایجاد آئی ہے، اس ایجاد کے ساتھ جس قوم میں آئی ہے، قوم اور وہ ایجاد وہ پہلو ساتھ چلتے ہیں. ادھر چونکہ چھچور پن ہے سارے کا سارا. ویسٹ میں اگر آپ کو کوئی اس طرح کا رسک لیتے ہوئے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے تو آپ کو پتہ لگے گا وہ کام کوئی بڑا ڈھنگ کا کر رہا تھا، یہ چھچور پن نہیں کر رہا تھا. آپ کو آج تک دیکھو، یہ سیلفی سلفی تو ابھی کل کی بات ہے نا، کتنے سال ہو گئے. آپ کو بجلی کا استعمال نہیں آیا، آپ کو گیس کا استعمال نہیں آیا، آپ کو پانی کا استعمال نہیں آیا. اور کوئی شرم آیا، کوئی تربیت کوئی ہے ہی نہیں. اپنا ہم نے بنایا کچھ نہیں. جیسے لنڈے کا کپڑا، لنڈے کی روحیں، لنڈے کی سوچ، بالکل چھچور ہے. بجلی کا قحط پڑا ہوا ہے، لائٹیں جل رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. پانی ضائع ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. گندگی ہے، غلاظت ہے، مطلب کوئی ہے ہی نہیں اندر. جن قوموں میں جن جو چیزیں ایجاد ہوتی ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ گرو کرتی ہیں. میں نے کہا نا کہ پہلی گاڑی میں نے دیکھی ہوئی ہے، وہ فورڈ روڈ ہے،